اسلام میں مساجد کا مقام اور ان کی عظمت و اہمیت پر بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ مساجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہیں۔ ان کی حیثیت روئے زمین پر ایسی ہے جیسے جسم کی بقا روح کے بغیر نہیں، اسی طرح مساجد کے اختتام کے ساتھ روئے زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی قریبی اور بڑی علامتوں میں سے ایک ام المساجد کعبہ شریف کا انہدام بتایا ہے۔ جس طرح ارواح جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہے، نیکیوں کی روح علیین میں اور بروں کی سجین رکھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی مساجد باقی رہیں گی اور ان کی جگہیں ایک دوسرے سے ملا کر ایک کر دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ختم کر دی جائیں گی مگر مساجد باقی رہیں گی۔ تمام مساجد ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر کے یکجا کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے تقدس و عظمت پر مہر لگا دی۔ فرمایا، مسجد اللہ ہی کی ہیں، بس اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، مسجدوں کو تعمیر وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہے، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، پس امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اسلام میں مساجد کی حیثیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح محض عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ایک عمارت کی نہیں، بلکہ مساجد اسلامی معاشرے کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، رفاہی قیادت کا مرکز ہیں۔ دنیا کے ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے اور مساجد وہ چراغ ہیں جہاں سے یہ نور اپنی کرنوں سے معاشرے کے گوشے گوشے کو منور کرتا ہے۔ مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی ہے، جہاں سے علم و ہدایت کا خون معاشرے کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ مسجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مساجد چونکہ دنیا کی بقا اور اس کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی تباہی اور اس کی ویرانی کی سازش کرنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ اس آیت میں بھی مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دینے کا بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت گو مسجد حرام سے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے۔ اگرچہ یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام ہے اور مسجدوں کو ویران کرنے سے مراد اسے منہدم کرنا اور اس میں عبادت کو روک دینا ہے۔ اگر اسلامی ریاستیں موجود ہیں تو مساجد کی تعمیر اور انتظام کی ہر ذمہ داری ریاست کی ہوگی۔ اسلامی ریاست کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری علاقے کے مسلم افراد کی ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کریں اور اسے مطلوبہ بنیادوں پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی شرعی حیثیت کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے بھی یہی روشنی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین میں مسجد اللہ کے گھر ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے۔ اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان اس کی مالک باقی نہیں رہا تو ایسے اس میں کسی تصرف اور اس کی حیثیت اور کیفیت کو بدلنے کا حق کس طرح ہو سکتا ہے؟ مسجدوں کی تعمیر کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے، ایک گناہ معاف ہونے اور جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ مساجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کا نظم کعبہ شریف کی شکل میں فرمایا، جب روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک روئے زمین میں پر سب سے پہلے وہی گھر تعمیر کیا گیا جو مکہ میں کعبہ شریف ہے اور ساری انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت کا سامان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام مذاہب اور ادیان میں عبادت خانے تعمیر ہوئے اور اس عزت و شرف و تکریم کی نگاہ سے دیکھا گیا جہاں لوگ جمع ہو کر اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا آخری دین اسلام لے کر مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف عبادت خانہ کی شکل میں موجود تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر خانہ کعبہ شریف سے چند قدم ہی فاصلے پر تھا، جس سے عبادت کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں پہلے سے مسلمانوں کے لیے کوئی عبادت خانہ موجود نہ تھا، تو آپ نے مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے اس کے ایک محلے قباء میں 14 دن قیام فرما کر ایک مسجد تعمیر فرمائی، جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور اور اسلام کی پہلی مسجد کی شکل میں موجود ہے، جس سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی پر رکھا گیا، جس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ان آبادیوں میں جہاں مسجد نہیں ہے تعمیر مساجد کے لیے تحریص و تحریک و ترغیب بھی ہے۔ اس کی تعمیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور یہاں بھی سب سے پہلی مسجد کی فکر فرمائی جب تک مسجد نبی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی۔ آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں مقیم رہے۔ جب مسجد نبی شریف تیار ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ جب مسلمانوں کی آبادی مختلف علاقوں میں پھیلی تو آپ نے مسلمانوں کو ہر آبادی میں مسجد بنانے کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور گاؤں اور محلے میں مسجد تعمیر کی، یہاں تک کہ مسجد مسلمانوں کے وہاں آباد ہوئے کہ علامت قرار پائیں اور اسے اشعار اسلام بنایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ مساجد کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ حدیث سے شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ اس مسجد والوں پر اپنی نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ مساجد جس طرح افضل عبادات یعنی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا عظیم مرکز بھی ہے۔ مساجد کے اجتماعی نظام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نظام ممکن بھی نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسجدوں کی تعمیر اور اس آباد کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور اس کی تعمیر پر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ مسجد جانے والے کو بھی اجر عظیم ملتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے، بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔